بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں نکاح کیا ہے۔ شادی ایک سماجی ادارہ ہے، جتنا کہ خود انسانی نسل اسے مرد اور عورت کے درمیان تعلق کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جسے رسم و رواج اور قانون کے ذریعے تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ حقوق اور فرائض شامل ہوتے ہیں دونوں فریقین کے یونین میں داخل ہونے کی صورت میں اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی صورت میں۔ اس طرح شادی کے دو اہم کام انجام دینے کے لیے یہ وہ ذریعہ ہے جسے انسانی معاشرے نے جسموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لیے اپنایا، اور یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے معاشرے سے بچے کے تعلقات کا تعین کیا جاتا ہے۔ شادی کے رسومات مختلف لوگوں کے ساتھ اور مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں، لیکن مذکورہ بالا دنوں افعال شادی پر مشترک ہیں۔ اس کا مطلب ہمیشہ جنسی ملاپ کا حق ہے، جیسا کہ معاشرے کی طرف سے اجازت اور تسلیم کیا گیا۔ والدین کے فرائض میں بچوں کی پرورش میں تو دوستو اسلام میں ادارے کو تسلیم کرتا ہے اور اسے ان تمام برائیوں سے پاک کرنے کی بعد انسانی معاشرے کی بنیادی تسلیم کرتا ہے، اور جو اس میں داخل ہو چکی تھی۔ اولاً اسلام نے اسے محض جنسی کی تسکین کے لیے اتحاد نہیں مانتا، بلکہ وسیع اور منطقہ ذمہ داروں کو اور فرائض کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ قرار دیتا ہے، اور انسان کا حقات لیکن ایک روحانی اور اخلاقی ہستی جو اسے اس مقدس عہد پر سونپی گئی ہے، جس پر اللہ کو گواہ بنایا گیا ہے، اور اس لیے بیوی سے مراد نہیں ہے صرف مرد کو جنسی لذت فراہم کرنے کے لیے، لیکن خاندان اور بالآخر پوری انسانیت کی زندگی کو نمایاں طور پر بامی بنانے اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات سے شادی کے مختلف مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان میں ہو کے خاموشی کو پاؤ، اور انہوں نے ان کے دونوں درمیان آپ کو پیار دیا۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ عورت اس لحاظ سے پیار سے مراد ہے، کمتر نہیں ہے کہ پہلی چیز ایک اللہ چیز سے بنائی گئی ہے، جبکہ بعد کی اصل سے مرد اور عورت آدم کی اولاد ہیں، اور اس کے لیے دونوں کی ایک ہی روح ہے۔ قرآن کریم کے مطابق نکاح کا مقصد دونوں روحوں کا ملاپ ہے، اور جو کہ ہر میں ایک ہیں، شادی کے ذریعے مدد ہوتے ہیں، اور اس طرح جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں زندگی کے فضل کے مشترکہ وارث ہیں، اور جب تک ان میں محبت کی بہت قریبی اور مباشرت نہ ہو، وہ زندگی کی حقیقی فضل سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس نے اپنا شریک یاد بنایا۔ آرام کا مطلب ہے تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ میں جنسی تسکین سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کہنا بہت زیادہ نہیں کہ اسلام میں رشتہ جواز کا پورا تصور روحانی اور اخلاقی تصورات سے جڑا ہوا ہے، اور انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ازواجی اتحاد کی حیثیت کو لازمی طور پر بلند کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں جسموں کے ملاپ کو پاکیزہ بنایا گیا ہے، اور شادی شدہ رشتے کی خوشی کو ہر قسم کی غیر متزلزل تعلق کی قطعی ممانعت سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں لوگوں پر زور دیتا ہے کہ وہ شادی کریں، کیونکہ یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ کوئی شخص بد اخلاقی اور جذباتی پابندیوں سے پاک ایک نیک زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے
وہ تمہاری بیویوں تمہارے لیے لباس ہیں، اور تم ان کے لیے، یہاں میاں بیوی کے بامی تعلق کو ان الفاظ میں لباس بیان کیا گیا۔ خوبصورتی میں آگے بڑھو، یہاں دونوں کے درمیان تعلقات کی صحیح وضاحت کی گئی ہے۔ شوہر اور بیوی بامی تعاون، بامی سکون اور بامی تحفظ کے لیے ہیں، ایک دوسرے میں اس طرح فٹ ہو جاتے ہیں جیسے لباس ایک دوسرے میں ملتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ ملاپ دو متضاد جنسوں کے درمیان کوئی عارضی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک دائمی اور پائیدار رشتہ ہے۔ اس لحاظ کے دونوں فریقوں کو اپنی زندگیاں گزارنے کے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ کامل اہم ہے کہ اس مقدس معاہدے میں داخل ہو کر ان پر عائد ذمہ داریوں سے خود کو قابل اعتبار طور پر۔ قرآن پاک مزید بتاتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں جنسی تسکین کا مقصد صرف جسمانی شہوت کی تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے کسی خاص بلندی کی طرف لے جانا چاہیے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اس لیے اپنی کھیتی میں جاؤ، تم پسند کرتے ہو، اور اپنی جانوں کے لیے پیش کی انتظار کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم اولاد کی شکل اور محض اس سے ملنے والے ہو، جسمانی عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ آیت کے اختتامی حصے میں اب بھی اللہ اور اللہ انجام کی طرف اشارہ کیا گیا، جو بتاتے ہیں کہ جسمانی لذتوں کی بلندی میں بھی اخلاقی اور روحانی ذمہ داریوں کی کسی صورت نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب کوئی شخص جسمانی لذتوں سے ملطف دوز ہو رہا ہو تو ان کے بارے میں زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالی کا خوف اور آخرت میں جواب دہ ذہن سے دھندلا ہٹ مٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور تفسیر پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔